ظہر عصر کی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی قراءت کرنا، 2 رکعتیں جو آخری ہیں، جن میں یہ کیا ہے ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ 2 رکعتیں جو آخری ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھنا ہے، اگر کچھ پڑھ لیا تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آخری 2 رکعتیں ظہر کے عصر کے، اس میں قراءت کرنا، کیا مطلب؟ یعنی اس کے تحت کچھ باتیں بتا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں سے تقریباً نصف قراءت فرماتے، یعنی بالکل آدھا کرے۔ پہلے رکعت کے 2 رکعت جو ہے نا اس میں جتنا پڑھے، یعنی آپ نے قیام 5 منٹ کیا تو بعد کے 2 رکعتیں 2.5 منٹ کے ہو جاتے، نصف قراءت کرتے، یعنی 15 آیات کے بقدر تلاوت فرماتے۔ اور اس سے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں اسی نظریے کے قائل ہیں، کہتے ہیں امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام البانی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا بھی یہی نظریہ ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح کیا ہے، متأخرین علماء میں سے علامہ ابو الحسنات لکھنوی بھی اسی کے قائل ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہاء حنفیہ کا یہ کہنا کہ آخری 2 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، حیران کن بات ہے، یعنی یہ ایک عجیب بات ہے جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، جس کے لیے سجدہ سہو لازم انہوں نے کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس خیال کا رد ابراہیم حلبی اور ابن امیر حاج وغیرہ نے بھی بہترین انداز میں کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اگر انہیں حدیث کا علم ہو جاتا تو کبھی وہ سجدہ سہو کا حکم نہ دیتے، یعنی وہ حسن ظن سے کام لیتے ہیں، ان علماء کی توہین نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اس واسطے انہوں نے سجدہ سہو کہہ دیا، ورنہ تو قراءت پڑھنا مسنون ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کبھی کبھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور کبھی آپ ان آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر ہی قراءت کو اکتفا کرتے، یعنی عموماً تو کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے رسول رکوع میں چل جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔